لیکن منصور علی شاہ نے پیسے مال و دولت کی بجائے ایک ایسا راستہ چنا۔ ان کے مقدمات عدالتوں میں شور نہیں مچاتے تھے مگر فیصلوں میں انصاف کی خوشبو ضرور آتی تھی، کیونکہ ایسے لوگ کبھی واقعہ ہی رخصت نہیں ہوتے۔ اس وقت جب ضمیر کہے بس اب بہت ہو گیا، کیا ایک جج اپنی کرسی چھوڑ کر پورے عدالتی نظام کو آئینہ دکھا سکتا ہے؟ کیا ایک قلم کے وار سے طاقت کے ایوانوں میں زلزلہ لایا جا سکتا ہے؟ اور آخر وہ لمحہ کیوں آیا جب جسٹس منصور علی شاہ، جنہیں آئندہ چیف جسٹس تصور کیا جا رہا تھا، اچانک مستعفی ہو گئے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے عدالت کی دیواروں کے اندر ضمیر کی آواز کو زندہ رکھا۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کا تعلق پشاور سے ہے مگر وہ لاہور کی فضا میں پلے بڑھے۔ 28 نومبر 1962 کو پیدا ہونے والے اس شخص نے ایچیسن کالج سے تعلیم حاصل کی، پنجاب یونیورسٹی سے معاشیات میں ماسٹرز کیا اور پھر کیمبرج یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لی۔ یعنی وہ ذہانت، نظم و ضبط، عالمی فہم کا ایک عمدہ امتزاج تھے۔ ان کی زندگی کا پہلا موڑ تب آیا جب انہوں نے 1991 میں وکالت شروع کی۔ کچھ ہی برسوں بعد انہوں نے اپنی لا فرم آفریدی شاہ اینڈ من اللہ قائم کی۔ یہ وہ وقت تھا جب زیادہ تر وکیل سیاسی یا کاروباری مقدمات کے پیچھے بھاگتے تھے کیونکہ یہاں سے مال بٹورنے میں زیادہ آسانی تھی، لیکن منصور علی شاہ نے پیسے مال و دولت کی بجائے ایک ایسا راستہ چنا۔ انہوں نے عوامی مفادات، انسانی حقوق اور ماحولیاتی تحفظ پر توجہ دی۔ ان کے مقدمات عدالتوں میں شور نہیں مچاتے تھے مگر فیصلوں میں انصاف کی خوشبو ضرور آتی تھی۔ پھر 2009 آیا، سپریم کورٹ نے عدلیہ بحالی کی تحریک کے بعد نئے ججز تعینات کیے۔ انہی میں ایک نام جسٹس منصور علی شاہ بھی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں آئے اور آتے ہی گرین بینچ کا قیام عمل میں لائے۔ یہ بینچ ماحولیاتی کیسز کے لیے مخصوص تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے ثابت کیا کہ ایک جج صرف مقدمات نہیں سنتا، سماج کی نبض بھی سمجھتا ہے۔ 2016 میں وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور آتے ہی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ پہلے ہی دن 30 سے زائد عدالتی افسران کو OSD بنا دیا گیا۔ پرانا نظام لرز گیا۔ پھر انہوں نے عدالتوں کو ڈیجیٹلائز کیا، خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی، ججز کی کارکردگی کا ریکارڈ آن لائن کیا اور عدالتی تاخیر کے خلاف مہم شروع کی۔ یہ وہ تبدیلی تھی جو پاکستان کے عدالتی ڈھانچے میں انقلاب کی طرح محسوس ہوئی، مگر طاقت کے نظام میں جب کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے تو مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف بھی ایک خاموش مزاحمت شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ انہیں آزاد سوچ کا مالک، کچھ اصلاح پسند اور کچھ بہت ہی خطرناک کہنے لگے، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا تھا عدلیہ عوام کی ہے، کسی ایک شخص یا گروہ کی نہیں۔ یہی وہ سوچ انہیں 2018 میں سپریم کورٹ تک لے آئی۔ وہاں انہوں نے بڑے بڑے فیصلوں میں اپنا قلم چلایا۔ آزادی اظہار، اقلیتوں کے حقوق، عدالتی شفافیت جیسے موضوعات پر ان کی رائے ہمیشہ جرأت مندانہ رہی۔ ان کا انداز قانونی بھی تھا اور انسان دوست بھی، مگر پھر بات وہیں آ گئی، اختیارات کی تقسیم پر اختلاف۔ انہوں نے واضح کیا چیف جسٹس کو بینچ کی تشکیل دینے کا مکمل اختیار عدالتی توازن کے خلاف ہے۔ ان کا موقف تھا بینچ سازی کو ادارہ جاتی سطح پر لانا چاہیے تاکہ انصاف شخصی نہیں ادارہ جاتی بنے۔ یہی رائے عدلیہ کے اندر ہلچل کا باعث بنی۔ کچھ نے اسے بغاوت کہا، کچھ نے بصیرت افروز گفتگو سے تشبیہ دی۔ اسی دوران سپریم کورٹ میں از خود نوٹس اختیارات پر بحث چھڑ گئی۔ منصور علی شاہ نے لکھا اختیار اگر بے قابو ہو جائیں تو انصاف بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ جملہ ان کے عدالتی فلسفے کی جھلک ہے، طاقت کے توازن اور انسانی وقار کا امتزاج۔ اور پھر وہ دن آیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ دے دیا۔ ایک جج جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے، اچانک خود ہی میدان سے نکل گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کیا یہ عدالتی نظام سے مایوسی تھی
یا ایک خاموش احتجاج؟ کیا وہ سمجھ چکے تھے کہ اس نظام میں اصلاحات لانے والا آخرکار اکیلا رہ جاتا ہے؟ ان کے استعفے نے عدلیہ کے اندر ایک بحث چھیڑ دی کہ کیا ایک جج کے لیے ضمیر کی آواز کرسی سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے؟ منصور علی شاہ کی شخصیت تضادات کا نہیں، توازن کا پیکر ہے۔ وہ مذہبی بھی ہیں مگر انتہا پسند نہیں، وہ لبرل بھی ہیں مگر مادر پدر آزاد نہیں، وہ نظام کا حصہ بھی رہے مگر اس کے نقاد بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا استعفیٰ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک علامت بن چکا ہے۔ اس علامت کا عدلیہ کے اندر بھی اختلاف زندہ ہے کہ ایک شخص چاہے کتنا ہی بڑا عہدہ رکھتا ہو، اگر وہ سمجھتا ہے کہ نظام انصاف کے راستے سے ہٹ گیا ہے تو وہ خاموشی سے ہٹ جانا بہتر سمجھتا ہے۔ آج لوگ سوال کر رہے ہیں، کیا منصور علی شاہ واقعی ہار گئے یا وہ جیت گئے؟ کیونکہ انہوں نے وہ کر دکھایا جو اکثر جج سوچتے تو ہیں مگر کر نہیں پاتے۔ کچھ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ ان کا جانا سپریم کورٹ کے لیے ایک دھچکا ہے، جبکہ کچھ کے مطابق وہ اب بھی عدلیہ کی تاریخ میں ضمیر کے جج کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد عدالت خاموش ہے مگر ایک سوال گونج رہا ہے، کیا نظام انصاف کو درست کرنے کے لیے قربانی ضروری ہے؟ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ایسے لوگ کبھی واقعہ ہی رخصت نہیں ہوتے۔ ان کے فیصلے، ان کے الفاظ، ان کے اصول سب زندہ رہتے ہیں، اور ہر نیا جج قلم اٹھاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جسٹس منصور علی شاہ کی سوچ اس کے ذہن میں ضرور گونجتی ہے۔ یہ تھا ایک جج کا سفر، پشاور سے کیمبرج، لاہور سے سپریم کورٹ، اور پھر ایک دن تخت سے ضمیر تک۔ اور شاید انصاف کی اصل تعریف ہے کرسی چھوڑ دینا، اس وقت جب ضمیر کہے بس اب بہت ہو گیا۔